السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ مفتی واحد قریشی جو ہیں انہوں نے کچھ جو ہے باتیں سامنے رکھی ہیں مولا حسین علیہ السلام کے قاتلین کوفی اور دیوبندی مفتی کا جھوٹ، اور یہ جو اہل کوفہ کی ہسٹری جو ہے ریپیٹ ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ باتیں جو ہے انہوں نے بتائی ہے۔ اور یہ جو مفتی واحد قریشی ہیں انہوں نے جو باتیں اپنی رکھی ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کچھ جو ہے اس پر بیان دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے کیا ہے، اور جو سچ بات ہے وہ انسان کو جاننا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر دھیان نہیں دینی چاہیے، اور اللہ ہم سب کا جو معاملہ ہے وہ آسان کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ انہی کے قائد الاستاذ الدکتور ڈاکٹر محمد اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پرسوں شہادت ہوئی ہے، ایران پہنچے ہیں صدارتی حلف برداری میں، تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسرائیل کا راکٹ آیا ہے۔ میں بہت حیران ہوں، یہ اسرائیل کا راکٹ انہیں فلسطین میں نہیں آیا جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں اس کی زندگی گزری، غزہ یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کے معاملات تک طے کیے ہیں، وہاں نہیں آیا۔ وہ بندہ سعودیہ گیا ہے، وہ بندہ قطر رہا ہے، باقی ملکوں میں پھرا ہے، وہاں اسے کوئی اسرائیل کا ٹارگیٹ نہیں ملا۔ اسے راکٹ اسرائیل کا لگا ہے تو کہاں لگا ہے؟ اس جگہ لگا ہے جس جگہ وہ ایران میں مہمان بن کے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی معاملات ہوں، لیکن اس میں ایران کی ملی بھگت اور پاسداران کے کردار کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے معاملات میں کوئی اس طرح کرے، تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ یہ تو پرانی روش ہے۔ نواز رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلوا کے یزیدیوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا نا، اعوذ باللہ من ذالک۔ میں کل ایک دیوبندی مولانا کو سن رہا، عبد الواحد قریشی کو، اس نے کہا کہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے، جس طرح کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کے دھوکے سے شہید کیا تھا، اس طرح ایران نے بھی اسماعیل ہانیہ کو شہید کروا دیا۔ اور اے ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر۔ اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی۔ وہ جو کوفیوں کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اس کا تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو کوئی چوپایا اگر مارا جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ تو ابن عمر نے پوچھا کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا عراق سے۔ انہوں نے کہا اہل عراق مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا تھا، جن کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل عراق کو، اہل کوفہ کو انہوں نے برا کہا۔ بھائی اہل عراق، اہل کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے حسین ابن علی کو ظلمن شہید کیا وہ انہیں کنڈیم کر رہے تھے، پورے اہل کوفہ یا پورے اہل عراق تو اس میں انوالو نہیں تھے، وہ تو شیعان علی تھے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان مولا علی کے ساتھ مل کے لڑی ہوئی تھی۔ بعد میں سیدنا حسن کے ساتھ صفین پارٹ 2 ہونے والا تھا، جو آپ کو یہ ناسبی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ صلح نہیں، وہ لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے، بخاری میں موجود ہے۔ وہ تو جب حسن ابن علی کے گورنر خرید لیے گئے تو حضرت حسن ابن علی کو پتا چل گیا کہ دنیاوی طور پہ تو اب انہوں نے اسباب کے اعتبار سے میری فوج کو کمزور کر دیا ہے، اور کل کو اگر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیں ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے کہ وہ صحابی ہیں، یہ جیت گئے تو لوگوں نے کہنا کہ حق جیت گیا۔ تو حسن ابن علی نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا صلح کر کے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قتل عثمان کے نام کے اوپر جو یہ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ کوئی قاتلین عثمان کو سزا نہیں ملی، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا۔
تو یہ کہنا کہ یہ کوفیوں نے کیا تھا، کوفیوں نے نہیں کیا تھا. ہاں، اہل کوفہ کے وہ لوگ جو بنو امیہ کی حکومت کے انڈر تھے انہوں نے کیا تھا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط لکھے تھے. وہ تو بعد میں توابون کی تحریک اٹھی، وہ شہید ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف لڑتے ہوئے، اور باقی لوگوں نے مختار سقفی کے ساتھ مل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا. وہ سارے اہل کوفہ تھے نا جنہوں نے یزید کی گورنمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا کہ پورا عراق اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، حجاز بھی نکل گیا، عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گیا. اور یہ وہی خبیث تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ کوفی تھا جو کہ یزید کا گورنر تھا، جس کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر رکھا گیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اور وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک اور ہونٹوں پہ لگانے لگا. جامع ترمذی میں موجود ہے. انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے. اور وہاں پر امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر رکھا گیا. علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے عربی میں علیہ السلام رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ترجمہ کر دیا. اتنی منافقت کی. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کوفیوں والا کام ہو گیا. اللہ کے بندو، یہ سارا کام تمہارے ماموں اور ان کی اولاد کا ڈالا ہوا ہے، پکڑ کے تم اہل کوفہ جو مخلص مولا علی کے شیعہ تھے ان کے اوپر ڈالتے ہو. بے شرمو، بخاری شریف کھول کے پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. بخاری شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 4827. اور جو چیزیں امام بخاری نے اس میں سکپ کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں دوسری کتابوں میں المستدرک للحاکم میں موجود تھیں. باقی کتابوں میں امام ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، جنہیں اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا ان کے باقی جو آف شوٹ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب مانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا. اپنی وفات سے 4 سال پہلے تمہارے ماموں نے مروان بن حکم کو گورنر بنایا حجاز کا، اور وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے. یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی اے میرے عزیز ہم وطنوں، یہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ہیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو کیا تھا. ابو بکر کا کون سا بیٹا بنا تھا؟ حضرت عمر کو بیٹا بتا رہے ہیں. یہ ان کی عقل ہے اور یہ اینالوجی بنانے کا ان کا طریقہ ہے. وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشینز کے طریقے پہ چل رہا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. کیونکہ ابو بکر کا بیٹا وہاں پہ بیٹھا تھا، میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں. حضرت عمر تو کوئی رشتہ دار نہیں تھے حضرت ابو بکر کے، اور وہ بھی انہوں نے مشورے سے بنایا تھا. کہاں وہ اور کہاں یہ کہ ماموں اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں. مروان بن حکم غصے میں آیا، ان کا پکڑ لو اسے، نیب کا کیس بنواؤ اس پہ. تو وہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا حجرہ عائشہ میں چلے گئے، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اور اما عائشہ ان کی سگی بہن تھی، اور ایسی سگی کہ والدہ اور والد دونوں کامن تھے. عرب میں تو باپ کامن ہو تب بھی سگا ہوتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بیٹے تھے جن کی والدہ بھی وہی تھی جو سیدہ عائشہ کی تھی. اس کو باہر سے غصہ آیا، اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا کہ جب تجھے سمجھایا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ حضرت ابو بکر کے بھی گستاخ آپ کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر کی اولاد کے رشتے تھے اہل البیت کے ساتھ. یہ نہیں بتاتے کہ کس اولاد کے رشتے تھے جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا ہوا ہے. محمد بن ابی بکر رشتے بالکل تھے، وہ سارے مولا علی کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر کی اولاد، اس لیے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ہی رشتے ہونے تھے، صرف حضرت ابو بکر کا نام کیش کروانے کے لیے. تو جب یہ بات کی
تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی. البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت, اس کی اولاد پر لعنت, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے مروان. اچھا, اس میں کچھ الفاظ بخاری کے اندر ہے, کچھ باقی کتابوں میں ہے, لیکن وہ فلنگ ان دا بلینک وہ خود بخود ہو جاتا ہے. بخاری میں اتنی روایت موجود ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. میں وہ دونوں اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ وہ لوگ تھے اور باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ایران والوں نے ہسٹری ریپیٹ کر دی ہے. ایران والوں نے کہاں سے ہسٹری ریپیٹ کی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا, اور دوسری طرف حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ, وہ بھی بخاری میں موجود ہے. جب تحکیم کے مسئلے کے بعد ان کے ماموں آئے مدینہ شریف, انہوں نے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ تم میں سے جس میں کو خلافت کی کوئی خواہش ہے تو اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ ابن عمر کو بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں جواب دیا حضرت معاویہ کو جب وہ یہ بات کر رہے تھے, یعنی انہیں پتہ چل گیا کس کی طرف اشارہ تھا. اب مجھے بتائیں عبداللہ ابن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر. جو شخص حضرت عمر کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے مولا علی کی خلافت قبول کرنی تھی. بے شرموں کہتے ہو کہ جی وہ قصاص عثمان تھا. یہ تھا پیچھے مسئلہ. جو حضرت عمر کی وجہ سے شام میں بیٹھا ہوا ہے بندہ, وہ تو حضرت عمر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں. اس طرح احتبا کر کے بیٹھے تھے, میں اسے وہیں پہ جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تجھے اور تیرے باپ کو, جب تم لوگ کافر تھے نا, اسلام کی خاطر پٹائی کی تھی. امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر ابو سفیان بھی کافر تھے, حضرت معاویہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور عبداللہ ابن عمر اس وقت بھی مسلمان تھے. کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے بتاؤں, پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی, میں نے ان پہ ہی کفایت کر لیا. اور راوی حدیث کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. کس نے؟ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے. عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے نا ہمارے. یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بیٹوں کے ساتھ بنو امیہ کر رہی ہے, حضرت علی کی اولاد کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا آپ خود اندازہ کر لیں. اور یہ سیم الفاظ عبداللہ ابن عمر کے صحیح مسلم میں موجود ہیں حضرت عمر کے ریفرنس سے بھی. جب انہیں کسی نے بتایا نا کہ لوگ تو اس طرح چیما گوئیاں کر رہے ہیں, بخاری میں بھی حدیث موجود ہے 6830, مسلم شریف میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں, تو انہوں نے کہا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا. اگر میں مارا جاؤں اچانک تو 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور دیکھنا جو ان 6 بندوں کی مخالفت کرے سمجھ لینا کہ یہ وہ کافر ہے. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ جن کو اسلام کی خاطر میں نے مارا ہوا ہے. وہ جملے سیم ریپیٹ کیے. حضرت عمر کا ویژن پہلے ہی تھا, ان کو پتا تھا کہ کون مخالفت کرے گا خلفائے راشدین کی. تو بخاری میں ان 6 بندوں کے نام بھی ہیں, مسلم میں صرف 6 بندوں کا ذکر ہے. بخاری میں جب ان کو زخم لگا اس 6 بندوں میں فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. خیر یہ ٹاپک الگ سے ہے. اگر یہ عبد الواحد قریشی بل شٹ نہ کرتا تو میں انہیں ان کے ماموں کی حقیقت اس موقع پر نہ بتاتا. میرا دل نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک کو چھیڑتا. ابھی بھی بہت کچھ ہے, اس کے لیے آپ ہماری ایک ویڈیو دیکھیں, پچھلی محرم میں نے ریکارڈ کروائی تھی, کربلا کیوں ہوئی. 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اور ایک اس محرم میں یزید کے 10 جھوٹے دفاع. یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں, آپ کو پوری گیم سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ طریقہ واردات کیا رکھتے ہیں. خود یہ قاتلین کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور الزام کسی اور کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب یہ سارا وہابی فرقہ سعودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور سعودیہ کس کا ایجنٹ بنا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے, امریکہ کا, اسرائیل کا, اور الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر.
خیر پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. میں اتنی خوراک دیتا ہوں, یہ خوراک ضروری تھی اس موقع کے اوپر, کیونکہ انہوں نے بکواس اتنی بڑی کی تھی. قاتلین کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور مقتولین کو یہ ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں اور قاتلین کو یہ چھپاتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا, نہ نیا نہ پرانا, کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ, ان کے اہل البیت کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ غداری کی ہے نا, او بابا میرے ہتھوں نیچے بچنا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دروشی پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.